لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ ایسا رب ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کے جو کافر تھے ان کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے ان اعتراضات کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ کیا اللہ کی کتاب قرآن کریم تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرما دیا ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تو یہی قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اسی کو سن کر، اسی کو پڑھ کر ہی تم ایمان لے آتے۔ میرا پیغمبر، یہ لوگ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے حق میں گواہی دو نہ دو، میرا اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ کی یہ گواہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسے بخوبی معلوم ہے کہ کون سچائی پر ہے اور کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، سچائی کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر اس عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو وہ عذاب ان کے پاس آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور یہ بات نہیں کہ عذاب ان کو ملے گا نہیں، وہ عذاب ان پر ضرور آئے گا، اور ایسا اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ آیا کہاں سے۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ بتا کے نہیں آتی، اور ایسی جگہ پہ آتی ہے کہ انسان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ کئی مواقع اس کو عطا فرماتے ہیں کہ کہیں جا کر یہ سمجھ جائے، عبرت حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے، میرے ساتھ یہ صلح کر لے، یہ میرا بندہ ہے۔ لیکن جب انسان نہیں سمجھتا، نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی پکڑ ایسی جگہ اسے آتی ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ تمام کافروں کا احاطہ کر لے گی۔ یعنی آج یہ دنیا میں عذاب کو مانگتے ہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے ان پر عذاب نہ آئے، اللہ نے ان کی تقدیر میں نہ لکھا ہو، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن یہ ہمیشہ جہنم کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اس دن کہ جس دن عذاب ان کے اوپر سے چھا جائے گا، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی آ جائے گا، ویقول، اور اس عذاب کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، آج تم اپنے اعمال کا بدلہ چکھ لو۔
یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ہیں، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لہذا تم نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ سورت کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ اس مکی دور میں نازل ہوئی تھی کہ جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ہجرت کو فرض عین قرار دیا تھا، کہ جو مسلمان ہوتا تھا اس کے مسلمان ہونے کی علامت یہی تھی کہ وہ بھی ہجرت کیا کرتا تھا۔ تو کافروں کی طرف سے چونکہ تکالیف پہنچائی جاتی تھیں، تو اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ایمان والے، میری زمین بہت وسیع ہے، اگر یہ لوگ تمہیں یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے، تمہیں اپنے دین پر نہیں چلنے دیتے، تو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے جاؤ، یا جہاں بھی تمہیں رخ ملتا ہے، جہاں تمہیں صحیح عبادت کے مواقع ملیں تم وہاں چلے جاؤ۔ اب جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بھی آتی تھی کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے کیسے چلے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو کیسے چھوڑیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو کیسے چھوڑیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم آج نہیں چھوڑو گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو پھر ایک دن تو ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہارے اوپر موت آئے گی تو اس موت کی وجہ سے تو تم نے جدا ہونا ہی ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کا حکم مان کر مکہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں پر تمہیں عبادت کرنے کے صحیح مواقع میسر ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج اگر جدائی کی وجہ سے تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہے تو ذرا سوچو کہ ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو اس دن کی جدائی کا کیا بنے گا۔ تو آج جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کے یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ثم الینا ترجعون، اگر آج ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سارے کے سارے ہماری طرف ہی لوٹ کے آؤ گے۔ جب ہماری طرف آؤ گے تو پھر میں تم سے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بڑا واضح بیان فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو دنیا کی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی حقیر ترین جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے وہ کرے گا، اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی سزا ضرور دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنا بہترین موقع دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن میں پڑھ بھی لیا، قرآن میں سن بھی لیا کہ ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، قبروں میں جانے کے بعد قبروں سے پھر ہم اٹھائے جائیں گے، اللہ کی دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ تو کیوں نہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے جائیں تاکہ اللہ بھی راضی ہوں اور ہماری آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی سنور جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔